اس دلچسپ اور حیران کن ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں، اکتوبر 2015 ورجینیا میں واقع CIA کے ہیڈ کوارٹرز میں اس وقت کے ڈائریکٹر جان برینن کے پرسنل نمبر پر ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے۔ کال کرنے والا کوئی بچہ معلوم ہوتا ہے جو بڑے اطمینان سے بتاتا ہے کہ اس نے CIA کے پورے سسٹم کو ہیک کر لیا ہے۔ اگر یہ کال کسی عام انسان کو آتی تو یقیناً اسے ایک پرینک سمجھا جاتا، لیکن CIA جیسی دنیا کی سب سے پاورفل ایجنسی کے ڈائریکٹر کا پرسنل نمبر جاننا ہی ناممکنات میں سے ہے۔ یہ کہانی ہے ان دو بچوں کی جنہوں نے CIA کو ہیک کر کے امریکہ جیسی سپر پاور کو، جسے ہم کہتے ہیں نا، تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ آخر یہ بچے کون تھے اور انہوں نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ چلیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ جب اس نامعلوم کالر سے اس کی ڈیمانڈ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ امریکہ مڈل ایسٹ خصوصاً فلسطین میں حملے بند کرے اور دنیا کو پرامن رہنے دے۔ یہ کال کرنے والا دراصل انگلینڈ کے شہر لیسٹر شائر کا ایک 15 سالہ لڑکا تھا جو خود کو کیریکا کہتا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی فون کال سے پہلے ہی CIA کو معلوم پڑ چکا تھا کہ ان کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے۔ پوری امریکی حکومت اور CIA میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اب ذرا اس ہیکنگ کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ CIA کے ایجنٹ صرف اسی بات میں اپنی ہار مان لیتے ہیں اگر ان کی محض شناخت ظاہر ہو جائے۔ یہاں تک کہ لینگلی ورجینیا میں CIA ہیڈ کوارٹرز کے اندر سٹار بکس کی جو برانچ ہے، وہ اپنے ایجنٹس کو جن کپس میں کافی دیتے ہیں ان پر کوئی نام یا لوگو تک نہیں ہوتا تاکہ کسی ایجنٹ کو ٹریس نہ کیا جا سکے۔ اب سوچیں، اربوں ڈالر کا سیکیورٹی بجٹ، اتنی زیادہ احتیاط، اور اس سب کو بائی پاس کر کے ایک 15 سال کا لڑکا سیدھا ڈائریکٹر کو ان کے ذاتی نمبر پر کال کر رہا ہے۔ یہ واقعی CIA کے لیے ڈراونے خواب سے کم نہیں تھا۔ سیکشن 1، دی اوریجن سٹوری، فرام ویڈیو گیمز ٹو ہیکٹیوزم۔ کیریکا نے یہ سب کیوں اور کیسے کیا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے 2008 میں امریکہ کی ریاست ورجینیا جانا ہوگا۔ وہاں ایک اور لڑکا تھا جسے دنیا ڈیفالٹ کے نام سے جانتی ہے۔ ڈیفالٹ کو ویڈیو گیمز کا بے حد شوق تھا۔ اس نے کاؤنٹر اسٹرائک جیسی گیمز جیتنے کے لیے ان کی پروگرامنگ میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، یعنی وہ گیم کے رولز بدل کر چیٹس بناتا تھا، اور یہیں سے اسے سسٹمز کے ساتھ کھیلنے کی لت لگ گئی۔ اسی دوران ڈیفالٹ مشہور ہیکنگ گروپ انونیمس کی خبروں سے کافی انسپائر ہوا۔ کچھ پڑھا کرنے کی چاہ میں اس نے انان سیک نامی ایک ہیکنگ گروپ جوائن کر لیا۔ اس گروپ کے پاس ایک بوٹ نیٹ کا ایکسیس تھا۔ بوٹ نیٹ دراصل عام لوگوں کے پرائیویٹ کمپیوٹرز کا ایک ایسا بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے جسے وائرس کے ذریعے ہیک کر کے مالکان کے علم کے بغیر ایک ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس بوٹ نیٹ تک رسائی ملنے سے ڈیفالٹ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ڈیفالٹ کا سفر بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے بوٹ نیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کینیڈا کے ایک میڈیکل کالج کے ریکارڈز تک رسائی حاصل کی اور محض ایک شرارت کے طور پر طلباء کا $9 ملین کا قرضہ ہی اڑا دیا۔ یہ اس کی پہلی بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کا اگلا حملہ شرارت نہیں بلکہ شدید غصے کا نتیجہ تھا۔ 2014 میں ڈنمارک کی حکومت نے ایک انتہائی شرمناک قانون پاس کیا جس کے تحت جانوروں کے ساتھ زیادتی کی اجازت دی گئی تھی۔ ڈیفالٹ کو اپنے پالتو کتے سے بے حد پیار تھا اور اس خبر نے اسے شدید طیش ملا دیا۔ غصے میں آ کر ڈیفالٹ نے اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ڈنمارک کی آفیشیل سرکاری ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس پر بڑا بڑا لکھ دیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی حکومت جانوروں پر ظلم کی اجازت دیتی ہے۔ اس نے اس قانون کی حمایت کرنے والی تمام سائٹس کو بھی بند کر دیا۔ پوری دنیا میں ڈنمارک پر اتنا پریشر پڑا کہ انہیں اگلے ہی سال وہ قانون واپس لینا پڑا، لیکن اس پوری ہیکنگ کا کریڈٹ مشہور گروپ انونیمس کو مل گیا، جس سے ڈیفالٹ شدید مایوس ہوا۔ اسی مایوسی اور پکڑے جانے کے ڈر سے اس نے اپنی ذاتی سیکیورٹی اتنی سخت کر لی کہ ایک ریموٹ سیٹلائٹ کنیکشن لگا لیا اور اپنے سسٹم کا بوٹ اپ پروسیس 30 منٹ طویل کر دیا تاکہ کوئی اسے ٹریس نہ کر سکے۔ سیکشن 2، دی سنوڈن کیٹلسٹ، ہیکرز کا اتحاد۔ پھر سال 2013 آیا جس نے پوری دنیا کا منظر نامہ بدل دیا۔ ہانگ کانگ میں ایڈورڈ سنوڈن نامی شخص نے یہ تہلکہ خیز راز فاش کر دیا کہ امریکی حکومت خفیہ طور پر اپنے ہی شہریوں کا پرائیویٹ ڈیٹا محفوظ رکھتی ہے۔ اس خبر نے پوری دنیا خصوصاً ہیکرز کمیونٹی میں ایک آگ سی لگا دی۔ اور یہی وہ موقع تھا جس نے ان دو بالکل مختلف ہیکرز کو آپس میں ملا دیا۔ ایک طرف امریکہ میں بیٹھا ڈیفالٹ تھا جو اپنے ہی ملک کی حکومت کی جانب سے پرائیویسی کی خلاف ورزی پر آگ بگولا تھا، اور دوسری طرف برطانیہ میں بیٹھا 15 سالہ کیریکا تھا جو مڈل ایسٹ اور غزہ میں امریکی فوجی کارروائیوں کو رکوانا چاہتا تھا۔
دونوں کے مقاصد اور محرکات بالکل الگ تھے، لیکن سنوڈن لیکس نے انہیں ایک مشترکہ دشمن کے خلاف کھڑا کر دیا، اور وہ دشمن تھی امریکی حکومت۔ انہوں نے مل کر ایک گروپ بنایا جس کا نام رکھا کریکرز ود ایٹیٹیوڈ۔ ان کا پہلا مشترکہ نشانہ بنے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جیمز کلیپر۔ انہوں نے بڑی آسانی سے کلیپر کا ذاتی فون نمبر انٹرنیٹ پر پبلک کر دیا، لیکن یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا۔ ان کا حتمی اور سب سے بڑا ٹارگٹ تھا CIA کا ڈائریکٹر جان برینن۔ سیکشن 3، امریکہ کا سب سے بڑا ہیک، دی آرٹ آف سوشل انجینئرنگ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے CIA کو ہیک کیسے کیا؟ تو سن لیجئے، یہ کسی ہالی ووڈ فلم کی طرح اسکرین پر تیزی سے کوڈنگ کرنے والا سین بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ نفسیات کا ایک انتہائی شاندار کھیل تھا جسے سوشل انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں مشینوں کو ہیک کرنے سے زیادہ آسان انسانوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ ذرا ان کے 4 سمپل سٹیپس دیکھیں۔ سب سے پہلے کریکا نے انٹرنیٹ سے برینن کا پبلک ویرزون نمبر ڈھونڈا۔ دوسرے سٹیپ میں اس نے ویرزون کی سپورٹ ٹیم کو کال کی اور خود کو انہی کی کمپنی کا ایک ٹیکنیکل ملازم ظاہر کیا۔ تیسرے سٹیپ میں ایک پہلے سے ہیک شدہ پن کوڈ کا استعمال کر کے باتوں باتوں میں برینن کا بیک اپ موبائل نمبر، گھر کا پتہ اور بینک کارڈ کے آخری 4 ہندسے نکلوا لیے۔ اور پھر آخری سٹیپ، اس نے AOL کی ہیلپ لائن پہ کال کی، یہی ساری ڈیٹیلز ان کو بتائیں اور نہایت آرام سے CIA ڈائریکٹر کے پرسنل ای میل کا پاسورڈ ریسیٹ کروا لیا۔ اربوں ڈالر کی سیکیورٹی محض چند فون کالز کے ذریعے ڈھیر ہو چکی تھی۔ ٹاپ سیکرٹ ایکسیس گرانٹڈ۔ یہ کوئی عام ای میل اکاؤنٹ نہیں تھا، اس کے اندر انتہائی حساس اور کلاسیفائڈ دستاویزات، CIA ایجنٹس کے سوشل سیکیورٹی نمبرز اور ٹاپ سیکرٹ حکومتی احکامات موجود تھے۔ جیسے ہی برینن کو اس بات کی بھنک پڑی، اس نے فوراً اکاؤنٹ بند کروا دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کریکا وہ تمام حساس ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر چکا تھا اور اس نے اسے دنیا کے سامنے پبلک کرنا شروع کر دیا تھا۔ 9000۔ جی ہاں، کریکا نے سوشل میڈیا پر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے پورے 9000 ایجنٹس کا ذاتی ڈیٹا لیک کر دیا۔ یہ امریکی حکومت کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا تھا اور محکمے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 20,000۔ اس کے فوراً بعد FBI کے 20,000 ایجنٹس کا سینسٹیو ڈیٹا بھی پبلک کر دیا گیا۔ پوری امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی اور گورنمنٹ مکمل طور پر افراتفری کا شکار ہو چکی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کون اور کہاں سے کر رہا ہے۔ سیکشن 4، ایک غلطی اور گرفتاری، کریکرز ود ایٹیٹیوڈ کا زوال۔ اس بڑی کامیابی کے بعد ایک طرف کریکا برطانیہ میں بیٹھ کر خود کو مکمل محفوظ اور ناقابل تسخیر سمجھ رہا تھا، لیکن دوسری طرف امریکہ میں بیٹھا ڈیفالٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید وہم اور خوف کا شکار ہو رہا تھا، اور یہی خوف آخرکار ان کے زوال کا سبب بنا۔ اور پھر وہ بے وقوفانہ غلطی ہوئی جس نے ان کا کھیل ختم کر دیا۔ ڈیفالٹ نے نشے کی حالت میں اپنے ایک دوست کے سامنے شیخی بگھاڑی کہ CIA کی اس ساری ہیکنگ کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ اس کی اس شیخی نے سیدھا FBI کو اس کے دروازے تک پہنچا دیا، اور پھر انہوں نے اس کے کمرے پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد سزاؤں میں ایک بہت بڑی اور حیران کن ستم ظریفی دیکھنے میں آئی۔ کریکا، جس کا اصل نام کین گیمبل تھا اور جو اس ساری ہیکنگ کا ماسٹر مائنڈ تھا، چونکہ وہ برطانیہ میں کم عمر تھا اس لیے اسے صرف 2 سال کی سزا ملی۔ لیکن ڈیفالٹ یعنی جسٹن گرے لیورمن، جس نے ڈائریکٹ ہیکنگ نہیں کی تھی بلکہ صرف اس کی مدد کی تھی، اسے امریکی قوانین کے تحت پورے 5 سال کی سخت سزا سنائی گئی۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو ان کی موجودہ صورتحال کافی دلچسپ ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی قید کی سزائیں کاٹ چکے ہیں اور اس وقت مکمل طور پر آزاد شہری ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اب یہ دونوں اپنی اس بے پناہ ٹیکنیکل صلاحیت کو سائبر سیکیورٹی انڈسٹری میں قانونی کیریئر بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی اب وہ اسی ڈیجیٹل دنیا کی حفاظت کر رہے ہیں جسے انہوں نے کبھی تباہ کیا تھا۔ تو ناظرین، اس ایکسپلینر کے اختتام پر ہم آپ کو ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا یہ نوجوان دراصل پرائیویسی اور امن کے لیے لڑنے والے ڈیجیٹل ہیروز تھے، یا پھر محض خطرناک مجرم جنہوں نے اپنی لاپرواہی سے عالمی سیکیورٹی کو شدید خطرے میں ڈال دیا؟ اس واقعے کے اخلاقی پہلوؤں پر ضرور سوچیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جائزہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ڈیجیٹل دنیا کے راز پسند آئے ہوں گے۔